میں نے آپ کو آج وہ باتیں بتانی ہیں جو آپ آئندہ نہ کریں. آپ کی ترقی میں وہ رکاوٹ ہے, آپ کی عزت میں رکاوٹ. کتنی لڑکیاں ایک دوسرے کو کاپی کرتی رہتی ہیں. کس کو؟ آج مریم نے وہ سوٹ پہنا تھا, تو آپ اس قابل بن جائیں کہ آپ کو لوگ کاپی کریں. آپ تو ابھی آپ کی تو ابتدا ہے, ابھی آپ اسکول میں پڑھتی ہیں, کالج میں پڑھتی ہیں, تو آپ اس قابل بن کے نکلیں کہ محلے کی لڑکیاں آپ کو کاپی کریں. تو آپ کس قابل بنیں کہ آپ کی صورت اور سیرت اس طرح کی ہو کہ قیامت کو سیدہ فاطمہ کے ہاں جب آپ بیٹھیں تو آپ پہ آپ کی ماں ناز کرے کہ میں اس بیٹی کی ماں ہوں کہ جس کو سیدہ فاطمہ کا پڑوس مل گیا. تو ہم نے پڑوس حضرت فاطمہ کا لینا ہوتا ہے. جتنی لڑکیاں ہیں, یا اللہ بی بی فاطمہ دا ساتھ دویں, تے فنکشن چ انہاں دا حال ویکھن والا ہوندا ہے. ساتھ حضرت فاطمہ تو زہرا دا, ہاں جی, ساتھ حضرت بی بی فاطمہ دا. ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم پوسٹیں لگاتے ہیں امریکہ کی سڑکوں کی, دیکھیں گی ٹریفک کتنی تہذیب والی ہے. تو اپنی ٹریفک دیکھے, 3 لائنیں لگی ہوندی ہیں, چوتھی چاہ کے کھلو جانے. بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے جلدی ہے. تو پوسٹیں لگاتے ہیں امریکہ کی. تو آپ میری بیٹی میرے سے وعدہ کریں آج ہاتھ کھڑے کر کے کہ ہم نے کسی کو کاپی نہیں کرنا, ہم نے اسلام کو رول ماڈل بنانا ہے. ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں مجھ سے انشاءاللہ. کسی کو نہیں, اسلام کو, اسلام کو, اسلام کو رول ماڈل. اچھا یہ میں آپ کو موبائل پہ دیتا ہوں بات. یہ ٹچ موبائل ہے نا, اس پہ ڈائریکشن لیتا ہے انسان. سر کو میں نے بولا مجھے کرنٹ لوکیشن بھیج دیں, تو اس نے گھر سے کہنا شروع کر دیا رائٹ, لیفٹ, راؤنڈ اباؤٹ, المعروف یو ٹرن. میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا, اسپائر کالج. یہ نیٹ پہ آدمی بھول بھی جائے نا گوگل میپ پہ, تو وہ بتاتی ہے, وہ بڑی صبر والی بیٹھی ہوتی ہے. وہ پتہ کیا کہتی؟ آگے سے آ جائے. پھر کہتی آگے سے, تے تانوں ماں دوجی وارا کوئی چیز کہہ دے, ہمیں مینوں نہیں پتا. آپ کو ٹیچر کو بھی, یہ جتنے ٹیچر بیٹھے ان کے لیے بھی یہ مثال ہے کہ بچہ آپ کو 10 دفعہ بھی پوچھے نا تو یہ ڈائریکشن والی کو کاپی کر لے. کہ وہ آدمی 10 گلیاں بھی بھول جاوے نا, تے جناب وہ کہنی ادھروں آ جاؤ, اس طرف سے, اس طرف سے. اس نے کبھی نہیں کہا تینوں اگے نہیں دسیا. تو اسی لیے یہ میری ٹیچر بیٹھی ہیں, یہ میرے ٹیچر بیٹھے ہیں سر. ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ بچی 10 دفعہ بھی آپ کو پوچھے نا سر یہ کیسے, تو یہی کہنا ہے کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے, ایسے نہیں ایسے. مگر آج کل ہمارے ٹیچروں کا بھی حال ہے, آ کر پوچھتے ہیں آپ نے آج پڑھنے کا موڈ ہے؟ بندہ پوچھے بھی وہ تکاف بہن آئے. ہم خود ٹیچر ہیں, ہمیں پوچھنا ہی نہیں چاہیے, وہ آئی پڑھنے. ہم بچوں کا موڈ دیکھ کر نہیں پڑھانے آتے, ہمیں خود پڑھانا چاہیے. بچے کا موڈ نہ بھی ہو, اس کی نیچر کے مطابق اس کا موڈ بنانا چاہیے کہ بچے آج پڑھنا ہے. میں نے بچوں کے لیے بھی آج باتیں کرنی اور ٹیچروں کے لیے بھی کرنی, تاکہ آپ اور استاد اور شاگرد لازم ملزوم ہوتا ہے. کچھ تعاون شاگرد کرتا ہے اور کچھ استاد. جتنے بیٹھے ہیں ڈائریکشن لے کے نیٹ تو اسی اپنے گھر پہنچ جانے منزل تے. میں اپنی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں, اس موبائل سے ڈائریکشن لے کر انسان اپنی کرنٹ لوکیشن پہ پہنچ سکتا ہے اپنی منزل پہ. کیا ہم مصطفیٰ سے ڈائریکشن لے کے جنت نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ ڈائریکشن لیا کریں نا. نیٹ کا دور ہے, آپ کے پاس موبائل ہے, موبائل کا یوز کرنا گناہ نہیں ہے, موبائل کا یوز کرنا گناہ نہیں ہے, مگر اس کو غلط یوز کرنا گناہ ہے. آپ اس کو تعلیم کے لیے یوز کریں. آپ اس موبائل پہ بولیں کہ حدیث صحیح بخاری نکلنی چاہیے, تو وہ نکلے گی. آپ حدیث پڑھیں. تو ہم کیا نکالتے ہیں؟ ہم پب جی, یہ پب جی نکالتے ہیں. پھر پب جی کیسے ہوتا ہے؟ ماما پاس بیٹھی ہوتی ہے, بیٹی پب جی پہ لگی ہوتی, ماں کہندی ہے پتر اے میرا بلڈ چیک کریں, شوگر. ماما 1 منٹ 2 فوجی رہ گئے ہیں. جنا چر 2 فوجی مرنے ہونا چاہیے پائے ماں مر جائے. تو یہ میری بیٹیوں کو چاہیے نا کہ یہ پب جی چھوڑیں اور اپنی ماما پاپا کا خیال کریں. بے نیاز دا قرآن کہندا تعاونوا علی البر والتقوی
ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے، برائی کے کام میں۔ یہ سورۃ مائدہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے، برائی کے کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ آج میں اپنی بیٹیوں کو اس لیے یہ موٹیویٹ کرنے آیا ہوں، جتنی میری بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں اسپائر کالج کی، میری بیٹیوں جس طرح آپ روڈ پہ چل کے اس کالج میں پہنچی ہیں، یہ روڈ وہیں کا وہیں، تمہارا بابا بھی اس سے چل کے ایک باپ بن گیا، ایک خامد بن گیا، ایک شوہر بن گیا، تم بھی اس پہ چل کے کالج آتی، ایک دن افیسر بن جاؤ گی، اس ملک کی مامار بن جاؤ گی، ٹیچر بن جاؤ گی، افیسر بن جاؤ گی، محکموں میں جاؤ گی، ملک کی خدمت کرو گی، وطن کی خدمت کرو گی۔ آپ سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، یہ جتنی ٹیچر اور ٹیچر حضرات بیٹھے ہیں، فیمیل جتنی، یہ میں بھی ان ٹیچروں سے پڑھ کے ادھر بیٹھا ہوں کرسی پہ، یہ ایک روڈ کی مانند ماں باپ اور ٹیچر دونوں ایک روڈ کی مانند مثال ہے۔ جس طرح روڈ پہ چلنے والا اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اسی طرح روڈ وہاں رہتا ہے، اپنی منزل پہ پہنچنے والا اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ استاد اور ماں باپ بھی ایک روڈ ہیں، اس پہ چلنے والے، اس سے استفادہ حاصل کرنے والے، ان سے علم لینے والے، اے سی ڈی سی، آرمی چیف، پرائم منسٹر، سی ایم بن جاتے ہیں، یہ استاد وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ مگر میں آپ بیٹیوں سے امید رکھتا ہوں، جب آپ پڑھ لکھ کے افیسر بن جائے یا کسی افیسر کے گھر میں زندگی آپ کی گزرنے لگے، آپ لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسس بڑی اتنی کہ اور گنا دوں، اللہ آپ کو یہ ساری گاڑیاں دے، مگر اس گاڑی میں اگلی سیٹ پہ اپنی سس کو بٹھانا ہے، پھر آپ کو یہ گاڑیاں ملیں گی۔ اگر آپ نے اپنی ماما کی اور سس ماں کی دعا نہ لی تو زندگی میں سکون نہیں ہے، وہ آپ کو لا کر اپنے سکون کے لیے لاتی ہیں، مگر آپ جاتے کہیں کہ ان کی خدمت کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہے، تو پھر یہ نظام گھر کا کیسا چلے گا؟ ہماری بیٹیاں کیوں گھروں میں سکون نہیں، پڑھ لکھ کر بھی گھروں میں سکون نہیں ہے، ڈیورس اتنی زیادہ ہو رہی۔ میں نے جج صاحبان سے خطاب کیا، وکلاء کو کیا اگلے دن، اور مجھے جج صاحبان نے اور وکلاء نے بتایا کہ عدم برداشت اتنی پھیل چکی ہے، اتنی ڈیورس ہے پاکستان میں، اس کی ریزن کیا ہے؟ پڑھی لکھی ہیں بچیاں، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جو اپنے گھر میں اپنی ماں کے لیے پسند کرتی ہیں، وہ میری بیٹیاں اپنی خامد کی ماں کے لیے نہیں پسند کرتی۔ تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ آپ نے تو اگلے گھر جانا ہے اور ان کی بیٹیوں نے آپ کے گھر آنا ہے، تو پھر نظام تو نہیں چلے گا، وہ الٹ چلیں گی، آپ الٹ چلیں گی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ آج بات سمجھا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا خامد جو ہے، آپ جب آپ کے ساتھ آتا ہے، میں نے جتنی بیٹیاں ہیں یہ پیغام پہنچانا آپ کے گھر میں، آپ اپنے گھر میں یہ تقریر نیٹ پہ سنانی ہے، یہ نیٹ پہ اسپائر کالج کی آ جانی سپیچ، اور آپ نے گھر میں پیغام دینا ہے کہ مدنی صاحب ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے ہمیں یہ سمجھا رہے تھے کہ جس گڑھے میں آپ کی بھابھی گری ہے آپ نہ گریں اس گڑھے۔ مگر ہمارے پاکستان میں چمچہ گیری بڑی ہے۔ چمچہ سمجھتے ہیں چمچہ کیا ہے؟ چمچہ بننا بھی پیڑا کام ہے، چمچہ رکھنا بھی پیڑا کام ہے۔ چمچہ جس پانڈے چوے اس پانڈے دا کھ نہیں چھڑدا۔ پیالے چ تسی دہی پا لو، 3-4 چمچے رکھ دو، دہی لبے گا؟ اچھا چمچے کی میں آپ کو پہچان بھی بتاتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہوں تو آپ کی کوئی سہیلی آ جائے نا، تو آپ غلطی کر رہی ہو، تو اگر وہ روکے تو سمجھے یہ میری خیر خواہ ہے، تو اگر وہ کہے نا وہ کر لا ممی انجی کرنی ہونی سا، تو سمجھے یہ چمچہ گیری کر رہی ہے۔ گڈی چ بیٹھے ہو نا استاد جی، تے جیڑا تہاڈا دوست تہاڈے نال بیٹھا ہوئے اگے ٹویا ہوئے، تے جیڑا بندہ چمچہ ہو نا وہ پتہ کی کہے گا، وہ جان دے، تے جیڑا تہاڈا خیر خواہ نا وہ کہے گا یار کھلو اتر کے ویکھ لواں ٹویا زیادہ تے نہیں، گڈی تے کتنا وچ وجے۔ میں آپ سے بھی ایک بات لینا چاہتا ہوں، یہ چمچہ گیری سے بچنا ہے۔ جس کی غلطی ہے آپ کی سہیلی، وہ آپ کی خیر خواہ ہے، دوست آپ کی فرینڈ، سہیلی لفظ کہہ لواں
تو کڑیاں نو اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہ آج کہتی میری فرینڈ ہے. ہاں جی یہ جتنے یہ لفظ انگلش کے ہیں نا یہ آپ کو عزت والے لگتے ہیں اور آپ کے جو ماں باپ بولتے تو وہ آپ کو عزت والے نہیں لگتے. بلکہ آپ اپنی سہیلیوں کو گھر لے جائیں نا تو اپنی ماما کو بولتے ماما آپ نے زیادہ ان کے آگے بولنا نہیں ہے کہیں وہ یہ نہ سمجھے آپ کی ماما کو تمیز نہیں ہے. بڑی گل ہے. جڑی تہاڈی سہیلی آئی ہے وہ پڑھی جناب جی جوج مجوج دی نسل چوں ہاں وہ بھی آپ جیسی ہیں. آپ اپنی ماما کو اس سے نیچا کر رہی جس نے آپ کو چلنا سکھایا, جس نے آپ کو بولنا سکھایا, جس نے آپ کو اسکول بھیجنا سکھایا, آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو کالج تک پہنچایا, آپ اس کو بولتی آپ کو پتہ ہی نہیں. تو پھر اس ٹائم آپ کی ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ مجھے نہیں پتہ جس نے اسپائر کالج کا اس کو رستہ دکھایا. اور آپ تو خوش نصیب بیٹیاں کہ آپ تعلیم حاصل کر رہی. ہمارے پنجاب میں تو بیٹی کو پڑھانا ایک عذاب سمجھتے تھے لوگ, میں نہ سمجھتے سے. مگر آپ بیٹیاں خوش نصیب ہیں کہ آپ تعلیم کے زیور کو لے رہی. آپ کے ماں باپ نے آپ کو اچھا لباس دیا, اچھا برانڈس والا کالج دیا ہے. یہ اسپائر کالج بہت بڑا برانڈ ہے پاکستان میں, اور پنجاب میں یہ جتنے ڈسپلن میں 1 نمبر پہ آیا ہے. یہ آپ کلیپنگ کر دیں نا اپنے کالج کے لیے. اور جو میں نے وہ گاڑیاں گنائی تھی وہ آپ کے لیے میں نے دعا بھی کر دی ہے کہ اللہ آپ کو دے گا. وہ گاڑیاں میں جب آپ گزریں تو آپ کی یہ جو ٹیچر سامنے بیٹھی ہیں رستے میں کہیں نظر آ جائے تو گاڑی روک کر نیچے اتر کر سلوٹ کرنا ہے, آئی سلوٹ یو, اور کہنا بیٹھے میں آپ کو گھر چھوڑاؤں. اللہ کی قسم ہے اس دن ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. یہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے ٹیچر, صرف ادب مانگتے ہیں, پیار مانگتے ہیں. مگر آپ پرائیویٹ کالج میں پتہ کیا کرتے ہیں, پڑھانا تو پڑھاؤ, ایسی فیس نہیں دیندے. یہ ادب ضروری ہے. ہر کامیاب انسان کی زندگی میں ادب ہے. ادب نہیں ہے بے ادبہ مقصود نہ اصل نہ درگاہ ٹوئی. بے ادب کو کہیں بھی عزت نہیں ملتی. تو پرائیویٹ کالج ہو یا سرکاری, اس میں آپ نے اپنے ٹیچروں کی عزت کرنی ہے. میں نے دیکھا ہے جو اپنے ٹیچر کی ڈانٹ کو برا سمجھتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا, وہ اسٹوڈنٹ ذلیل ہو جاتا ہے. جو اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کی ڈانٹ کو ماں اور باپ سمجھ کے برداشت کرتا ہے وہ ٹیچر پرائم منسٹر بنتا ہے, وہ سی ایم بنتا ہے, وہ ایم این اے بنتا ہے, وہ